السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام میں سنا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں موضوع گفتگو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے ذکر کردہ اس عنوان کے تحت ان کبائر گناہوں کے جس کی بڑی وعید، ڈانٹ اور ڈپٹ بیان کی گئی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان من جملہ احادیث میں سے ایک حدیث ہے جس حدیث میں بھی ایک گناہ اور پھر اس پر جو سزا ہے اس کا ذکر ہوا ہے، یا گناہوں کے بدلے میں جو اللہ نے یہ سزا تیار رکھی ہے، ان سزاؤں میں سے ایک جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ، اور وہ عذاب ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، عذاب عظیم، عذاب علیم۔ اور پھر ایسے عذاب کہ حدیث میں ان عذابوں کی بابت یہ ذکر ہوا ہے کہ ان کے اندر جلنے والی جو آگ ہے، وہ آگ اس کا بعد حصہ بعد سے پناہ مانگتا ہے، یعنی آگ آگ سے پناہ طلب کرتی ہے۔ ایسی سخت اور ایسی شدید گرم وہ آگ ہے جہنم کی۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے کسی ایک نشست میں یہ حدیث بھی ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل الامین سے یہ بات فرمائی کہ اے جبریل، میں دیکھتا ہوں کہ میکائیل کو میں افسردہ دیکھتا ہوں، اس کو میں کبھی ہنستے مسکراتے نہیں دیکھتا۔ تو حضرت جبریل الامین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ منذ خلقت النار، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تو میکائیل کے منہ پہ جو مسکراہٹ ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ حال ہے ان فرشتوں کا کہ جو فرشتے مستوجب جزا و سزا نہیں، یعنی جن کا کام ہی صرف اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے اور اللہ احکم الحاکمین کی رضا اور خوشنودی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ہر وقت جو اللہ حکم کرتے ہیں اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور جو حکم ملتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں، معمولی بھی اس بارے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ مخلوق جو ہے اس کا اللہ کے تیار کردہ یہ عذاب اور یہ سزائیں، انہیں دیکھ کر وہ جس طرح اس سے متاثر ہوتے ہیں اور جو جس طرح کا اظہار وہ کرتے ہیں، آپ اسے اندازہ کر لیجئے کہ ایک مکلف مخلوق جو ہے، جن و انس، جن کو اللہ نے اس دین کا پابند کیا ہے، شریعت طاہرہ کا، اوامر و نواہی کا، وہ اگر اس آتش جہنم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اپنی زندگی کو اللہ کی رضا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق نہیں استوار کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ تو اس لیے ہادی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ اس جہنم کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ کہ عجیب طرح سے اس کے احوال بیان کیے ہیں کہ کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے۔ جس طرح کہ ایک دجال بہت بڑا دھوکہ ہوگا قیامت کے قریب۔ قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ مسیح دجال کا ظہور، تو اس کے ساتھ ایک بڑی علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ اس بظاہر جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ لوگ محسوس کریں گے اس کے ساتھ آسائشیں ہیں، اس کے ساتھ بڑی نعمتیں ہیں، اس کے ساتھ بڑے باغ و بہار ہیں، اس کے بعد بڑے ٹھاٹھ بھاٹ ہیں، جو بھی دنیا کی لذات ساری بظاہر جو ہیں وہ اس کے ساتھ موجود ہیں۔ تو حقیقت میں وہ بھی چیز ہوگی، اور ایک طرف بڑی بھیانک
تکلیف دہ ایک صورتحال ہوگی، وہ جس طرح سزائیں دے گا، جس طرح وہ تکلیف دہ اذیت ناک مراحل سے اپنے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہیے، دھوکے میں نہ آئیے اس دجال سے، کیونکہ دجل فریب اور دھوکہ یہ معنی ہے اس کا، کہ اس کا ہر کام جو ہے وہ فریب اور دھوکے پر مبنی ہوگا۔ حقیقت میں جو وہ لذات ہوگی، جو وہ عیش و عشرت کا سامان ہوگا، جو اس کی نعمتوں کی فراوانی کا سلسلہ ہوگا، حقیقت میں وہ جہنم ہوگی۔ اور جو تکالیف اور مصائب کا سلسلہ ہے اس کے ساتھ، جو دکھوں کا اور کرب کا اور پریشانیوں کا، وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو کہیں اس کے اس عمل سے دھوکے میں نہ آ جانا، جیسا کہ اس کی پیشانی پہ بھی فرمایا کہ کاف آ را لکھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اس کو مانیں گے، اس کی بظاہر دیکھ کر کرامات یا جو بھی اس کے کھیل تماشے ہیں وہ دیکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آگاہ فرمایا کہ متنبہ رہو، اس بات سے ڈرتے رہنا کہ تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ بھی کانی ہوگی۔ تو اس طرح ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کھول کھول کر بیان فرما دی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آتش جہنم کے سلسلے میں یہ بات ذکر فرمائی کہ اس کی صفت ایسی ہے کہ حجبت النار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات و حجبت الجنت بالمکارہ، کہ جو جہنم ہے، جہنم کی آگ، وہ اس کو ڈھک دیا گیا ہے شہوات سے، بشہوات، انسانی خواہشات سے، حیوانی جنسی ہیجانات سے اور انسانی ضروریات سے، یہ کہ جس سے انسان دیکھ دیکھ کر جس کی طرف لپکتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس پہ گرتا چلا جاتا ہے، مرتا چلا جاتا ہے، اپنے ہوش حواس ٹھکانے نہیں اس کے، تو اس کے باوجود اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو وہ کام کیے چلے جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ وہ موت کی آغوش میں بھی جاتا ہے، جیسا وہ پروانے جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ آگ کی جو شمع ہے اس پر وہ گرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، گرتے ہیں، سر ٹکراتے ہیں، اور بہت سارے جو ہیں اسی طرح جل بھن کر خاکستر ہو جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ تو یہی حال خلق خدا کا العیاذ باللہ، کہ اس جہنم کو خواہشات سے، رعنائیوں سے اور خوشنمائیوں سے اور پھر آسائشوں سے، ملذات سے ڈھک دیا گیا ہے۔ اندر کچھ اور ہے، اوپر کچھ اور ہے۔ وحجبت الجنت بالمکارہ، اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دیا گیا ہے۔ گویا کہ جب آپ نے اس کو جنت کو حاصل کرنا ہے تو پھر یہ حاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ اہل ایمان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان بھی لائیں اور انہیں آزمائش کی چکیوں میں سے نہ گزارا جائے، کوئی چکی کے پاٹوں سے گزر کر وہ اس جنت تک نہ پہنچیں۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ جنت جیسی کوئی نعمت نہیں کہ نہ کسی کان نے اس بارے میں، ایسی نعمت کے بارے میں سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پہ ایسی چیز جو ہے وہ کبھی آئی، سوچ آئی کسی کے۔ تو اس کے باوجود اس کو جو ڈھانپ دیا گیا ہے وہ ہے تکالیف سے، مصائب سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے۔ وَوَجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقی جو تھا ان چیزوں سے وہ پردہ اٹھا کر ان کی حقیقت بیان کر دی ہے، امت کے دھوکے میں نہ رہے۔ تو اسی طرح ناظرین، یہ حدیث جو صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نارکم ھذہ التی یوقد بنو آدم، یہ تمہاری وہ آگ جو دنیا میں آدم کا بیٹا آدم، اولاد آدم اس کو اپنے استعمال میں لانے کی غرض سے جلاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، یہ آگ جزء واحد من 70 جزءا، یہ ایک حصہ ہے من نار جہنم، جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم، آتش جہنم یا جہنم کی آگ کے جو 70 جز ہیں، جو حصے ہیں، ان میں سے یہ ایک حصہ ہے۔ تو ایک حصہ ان میں سے یہ ہے، من 70 جزءا من نار جہنم۔ قالوا واللہ ان کانت لکافیۃ، کہنے لگے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، واللہ ان کانت لکافیہ، کہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی سزا کے لیے،
جہنم میں اگر دنیا والوں کی آگ ہوتی تو یہ کیا کم تھی اپنی سختی میں، شدت میں؟ اس کی حدت اور اس کی جو سختی ہے، گرمی، اس کا اندازہ لگانا ہے تو وہ مناظر علیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، جب لوگ جل جاتے ہیں آگ میں تو ان کی کیفیت دیکھا کریں۔ یا جو بعض لوگ اپنا محاسبہ کرنے والے لوگ، وہ کیا کرتے کہ لائٹ جو ہے، اس دیے کی لائٹ جو جل رہی ہوتی تھی، اس پر اپنی انگلی کو رکھتے، انگلی کو قریب کرتے تو جب وہ جلنے لگتی تو چیختے ہوئے پیچھے اپنی انگلی کو، یہ باور کرانے کے لیے، ظاہر کرانے کے لیے کہ یہ دنیا کی آگ کی ایک دھوئیں کی ایک شکل ہے کہ جس میں آپ اپنی انگلی کو ایک لمحہ کے لیے بھی وہاں اس کے اوپر نہیں رکھ سکتے، نہ برداشت کر پاتے ہیں۔ تو کجا وہ آگ ہوگی جو کہ جہنم کی آگ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 69 درجے وہ زیادہ سخت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسی لیے کہا کہ اے اللہ کے رسول، دنیا کی آگ ہی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا قَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا، یہ اس کی وضاحت ہے، یعنی کہ 70 جو حصے ہیں اس میں سے ایک حصہ، یہ نہیں ہے کہ اس کو تقسیم کیا گیا ہے اور اس کی پھر تپش اور اس کی جو گرمی ہے وہ بھی تقسیم ہو جاتی ہے اور پھر وہ کم ہو جاتی ہے، نہیں، کم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فَإِنَّهَا قَدْ فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا، تو گویا کہ ہر ایک حصہ جو ہے یعنی 69 درجے زیادہ وہ زیادہ گرم ہے جو ہے جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے، کہ 69 بار وہ آگ بار بار جلاؤ تو جو شدت اور تکلیف بنے گی اس میں 69 درجے اضافہ کرتے چلے جاؤ، تو وہ اتنی شدید اور سخت آگ ہے جہنم کی آگ علیاذ باللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اور امام مسلم دونوں نے صحیحین میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو آگے ناظرین ذکر ہوا ہے اسی ایک اور گناہ کے سلسلے میں، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ساتھ اس کو ذکر کیا، گویا کہ جس میں اس بات کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جہنم کی آگ کن لوگوں کے لیے ہے، اس لیے انہوں نے گناہوں کا بھی ذکر کیا، اور گناہ کا ذکر کرنے کے لیے گویا کہ انہوں نے ایک جو مریض ہے گناہوں میں گرفتار، ذہنی اور قلبی دلی مریض، اس کے دل کا علاج کرنا چاہا ہے۔ تو یہ ایک بھی طریقہ ہے وعید اور ڈانٹ اور ڈپٹ کا کہ ایک انسان جو ہے اس کو متنبہ کیا جائے تاکہ وہ اپنا محاسبہ کرے اس سے پہلے کہ اس سے یہ وقت جو ہے وہ چھن جائے، اور اس کے پاس یہ موقع اور ٹائم بھی نہ رہے اپنا محاسبہ کرنے کا اور اپنا علاج کرنے کا۔ تو کہتے ہیں کہ وفی المسند عن معاذ، امام مسلم امام احمد رحمہ اللہ کی مسند میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے، قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ کس بات کی وصیت؟ کہ فقال لا تشرک باللہ شیئا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وصیت فرماتے ناظرین تو آپ امت کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، اور الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ جب بھی آپ کسی بھائی سے ملیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیاوی معاملات میں تو ساری باتیں، گفتگو، لین دین کا سلسلہ وہ سب کرتے ہیں، پیار محبت کے بھی تعلقات بھی، رشتہ داریاں بھی، سب کا معاملہ وہاں زیر بحث آتا ہے، لیکن اللہ کو وہ بہت ہی پیارا محبوب بندہ ہے اپنا، اور یہ انبیاء رسول کی تعلیمات ہیں اور ان کی پیاری یہ سنتیں ہیں کہ ایک انسان جب دوسرے اپنے دوست سے یا عزیز رشتہ دار سے ملے، ملاقات کرے تو اس کی دینی خیر خواہی کرے، الدین النصیحہ۔ اور دینی خیر خواہی یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کو ایسی بات بتلا دے جس سے اس کی بھی اور اس اپنے مد مقابل کی بھی اصلاح مقصود ہو، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں۔ تو یہ سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ کسی کی آخرت اس کی اصلاح کرنا، اور اس بارے میں کہ کسی بھائی سے گفتگو کرنا۔ اللہ رب العالمین ایسے خوش نصیب لوگوں کا فوراً تذکرہ اپنے فرشتوں میں کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے فاذکرونی اذکرکم، کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ کہ جب تم ان ذکرتنی
فی مالن ذکرت فی مالن خیر من، جب تو میرا ذکر کرتا ہے اپنی مجلس میں تو میں اس اپنی مجلس میں تیرا ذکر خیر کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہت ہی بہتر ہے، وہ ہے فرشتوں کی مجلس۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ احکم الحاکمین رحیم اور کریم ہے اپنے بندے پر، اور قدردان ہے اپنے بندے کے اس نیکی کے عمل پر۔ اس لیے ہمیں یہ جو مواقع ہیں زندگی میں دیے ہوئے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی دوسرا ملے تو اس کو وصیت کی جائے، اور وصیت یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کی کیا کرتے تھے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو، تقویٰ اختیار کرو۔ اور پھر یا پھر آپ کا بڑا یہ اس وقت اس ماحول میں شرک جو کہ ہر طرف ظلم و بربریت کا دورہ تھا اور شرک کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے روکنے اور بعد رہنے کی بھی وصیت فرماتے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ذکر، اوصانی خلیلی، کہ میرے خلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ شیئا، معمولی بھی کچھ بھی شرک نہ کرنا۔ تو جیسا کہ معمولی بسا اوقات انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا، اہمیت نہیں دیتا۔ ہم نے پچھلی اپنی ایک پروگرام میں اس حدیث کا ذکر کیا جس میں ایک شخص نے مکھی ماری اور مکھی مار کر وہ بت پر قربان کر دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دخل النار رجل فی ذباب، یہ اتنی اس کی باریکی ہے کہ بسا اوقات انسان اس کو خاطر میں نہیں لاتا اور وہ کر گزرتا ہے عمل، وہ سمجھتا کہ یہ معمولی ہے۔ عقیدے کے معاملے میں یا یہ جو شرک ہے اس کی بہت زیادہ باریکی ہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ لا تشرک باللہ وان قتلت او حرکت، فرمایا کہ خواہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے۔ یہ ناظرین دیکھیے ذرا اس کی آگے وعید کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حد تک اس شرک سے باز رہنا ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو، کہ اس کے بدلے میں اگر آپ کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جلا دیا جائے، تو پھر بھی اس کی پرواہ نہ کی جائے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا جائے، بچایا جائے۔ تو کوئی بات نہیں کہ وہ شخص جو ہے اللہ کی دی ہوئی یہ جو زندگی ہے، اللہ کی دی ہوئی جان، کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اسی کی راہ میں، اسی کی وحدانیت میں، للہیت کے اعتراف میں، عملی مظاہرے میں انسان جان دے دیتا ہے۔ اس سے بڑی شہادت کیا ہے، اور اس سے بڑی انسان کی سعادت مندی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کی جائے۔ جس طرح وہ شخص نے مکھی جو ہے وہ قربان نہیں کی، بلکہ اللہ کی راہ پہ قربان ہو کر اس کی انہوں نے گردن کاٹ دی اور شہادت پا لی۔ اللہ احکم الحاکمین ہمیں صحیح رستے پر چلنے کی توفیق دے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر ان تعلیمات کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔